جب یہ سورت شروع ہوئی تھی تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اس پوری سورت میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اس بات کی طرف متوجہ فرمایا ہے کہ اس کی پوری زندگی حالات کے انقلاب اور تغیرات پر مبنی ہے، اور انسان خود اپنی زندگی میں اپنی روزی کمانے کے لیے یا دوسرے اپنی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کی مشقتیں اٹھاتا ہے۔ انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، یا ایھا الانسان کہہ کر اللہ تعالیٰ نے انسان کو خطاب کیا تھا کہ تم زندگی بھر مشقتیں اٹھاتے رہو، کبھی روزی کمانے کی مشقت ہے، کبھی تجارت کی مشقت ہے، کبھی ملازمت کی مشقت ہے، کبھی کاشتکاری کی مشقت ہے، پھر اس میں کبھی بیماریاں آ گئی تو اس کی مشقت ہے، کبھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات پیش آئے تو اس میں مشقت ہے۔ مشقتوں ہی مشقتوں سے انسان گزرتا رہتا ہے یہاں تک کہ قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ تو بتلانا یہ مقصود تھا کہ مشقتیں تو ہر انسان کو اٹھانی ہیں، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کافر ہو، وہ نیک آدمی ہو یا بدکار ہو، مشقتیں تو اس کو جھیلنی ہے ہر حالت میں۔ اب ایک صورت یہ ہے کہ مشقتیں بھی جھیلے اور مرنے کے بعد دوزخ میں بھی جائے، العیاذ باللہ، اور ایک صورت یہ ہے کہ مشقت جھیلے، اس کام کے لیے جھیلے کہ میں اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاروں، تاکہ مرنے کے بعد جو زندگی آنے والی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے راضی ہو کر مجھے جنت عطا فرمائے۔ بنیادی اس سورت کا موضوع یہ ہے، اور پھر اس میں انجام بتایا تھا کہ اگر مشقتیں اللہ کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے اٹھائی ہیں، عالم انفارمیشن نماز 5 نمازوں کی پابندی بھی ایک مشقت ہے لیکن اللہ کے لیے کر رہا ہے، زکوٰۃ دینا بھی ایک مشقت ہے مگر اللہ کے لیے کر رہا ہے، اور جتنی مشقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر بندہ اٹھاتا ہے تو اس کا انجام بہتر ہوتا ہے۔ اس کا انجام یہ ہے کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا انجام یہ ہوگا کہ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور دائیں ہاتھ میں دینے کے بعد اس سے حساب تو ہوگا اکثر و بیشتر کا، لیکن حساب بھی آسان ہوگا۔ اور میں نے اس وقت حضرت عائشہ کی حدیث سنائی تھی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسان حساب کا مطلب یہ ہے، آسان حساب کا مطلب یہ ہے کہ بس ایک پیشی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، چلو بھائی کیا کیا تھا تم نے، سامنے تمہارے نام آیا، مالا تمہارے ہاتھ میں ہے، کیا کیا تھا، بس ایک پیشی ہوگی، اور پیشی ہو کر اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ جنت میں چلے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، اور اسی میں فرمایا من نوقش فقد عذب، اگر مین میچ نکال لی گئی، اگر یعنی حساب کے اندر سختی کر دی گئی، سوال جواب ہو گئے یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا، تو پھر عذاب میں جانا یقینی ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ایسے لوگوں کا جو اللہ کے لیے مشقت اٹھاتے ہیں حساب کو آسان کر دیں گے، ایک پیشی ہوگی اور گزر جائے گی، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو بے حساب داخل ہو جائیں، حساب ہی نہیں لیا جائے گا۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 انسان ایسے ہوں گے
جن کو بلا حساب جنت میں داخل کر دیا جائے گا. اور ان 70,000 میں سے ہر ایک کے ساتھ 70,000. تو 70,000 کو 70,000 سے ضرب دو تو جو گنتی جو نتیجہ آئے گا اتنے لوگ بے حساب جنت میں چلے جائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم. لیکن جن کا حساب ہوگا مسلمانوں کا، مومنوں کا، اچھے کام کرنے والوں کا آسانی سے ہوگا. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کا حساب اعمال نامہ اس کی پشت کی طرف سے دیا جائے گا. اگر پشت کی طرف سے دیا گیا ہے بائیں ہاتھ میں تو اس کا معنی یہ کہ بس اس کے لیے دوزخ ہی دوزخ ہے. کافروں کا نامہ اعمال ان کے پشت کی طرف سے بائیں ہاتھ میں دیا جائے. اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ مسلمان تو تھے مگر مسلمان ہونے کے باوجود دین کے اوپر عمل نہیں کرتے اور اللہ تعالی کی خاطر مشقتیں نہیں اٹھاتے تھے، تو ان کا نام اعمال پیچھے سے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، پشت کی طرف سے دیا جائے. اچھے نیک لوگوں کو تو سامنے سے دائیں ہاتھ ملا کے دے دیا جائے، اور جو برے عمل کرنے والے ہیں اگرچہ مسلمان ہیں تو ان کا نام اعمال پشت کی طرف سے دائیں ہاتھ میں دیا جائے. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہے تو مسلمان مگر زندگی اس نے اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں گزاری. پھر اس کا باقاعدہ حساب ہوگا لمبا چوڑا، اور حساب ہونے کے بعد جو اس نے گناہ کے کام کیے ہیں ان کی سزا میں اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا. یہ اور بات ہے کہ ان اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد ایمان کی بدولت اس کو واپس پھر اللہ تعالیٰ جنت میں بھیج دے. لیکن جہنم کا عذاب تو ایک لمحے کا عذاب بھی انسان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے. اللہ بچائے. تو چنانچہ جس کا نام اعمال پیچھے سے دیا جائے گا تو قرآن کہتا ہے بسوف یدعو ثبورا ویصلی سعیرا، وہ اس وقت موت کو پکارے گا، کاش مجھے موت آ جائے، کاش مجھے موت آ جائے. ویصلی سعیرا، اور دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا انه كان في اهله مسرورا. وہ جب دنیا میں تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ تو بڑا خوش رہا کرتا تھا. میں نے بہت پیسے کما لیے، چاہے حرام طریقے سے کما لیے، میں نے بنگلے بنا لیے، میں نے کاریں رکھ لی، میں نے مزے اڑا لیے، بڑا خوش تھا اپنے گھر والوں کے ساتھ. لیکن یہاں آنے کے بعد وہ اپنی موت کو پکارے گا کہ کاش مجھے موت آ جاتی اور مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے بارے میں قرآن کریم نے سورہ والطور میں فرمایا وَكُنَّا فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، ہم تو دنیا کے اندر اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتے تھے تو ڈرے سہمے رہتے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا انجام کیا ہوگا، لہذا اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے تھے. لیکن یہ لوگ چاہے وہ کافر ہوں اور چاہے بدعمل مسلمان ہوں، وہ اپنے گھروں میں بڑی خوشی کی زندگی گزار رہے تھے. خوشی کی زندگی گزارنے کا معنی یہ کہ جو منہ میں آ رہا تھا کہہ رہے تھے، جو من میں آ رہا تھا کر رہے تھے. صرف دنیا کی لذت مطلوب تھی، صرف دنیا کا کہ اس کا مال و دولت مطلوب تھی، نہ اللہ کا کوئی ذکر تھا، نہ آخرت کی کوئی فکر تھی. اس طرح زندگی گزارے. انہ ظن ان لن یحور، اور ان کا گمان یہ تھا کہ ہمیں لوٹ کر اللہ کے پاس نہیں جانا. اب جو کافر ہیں ان کا تو عقیدہ ہوتا ہی ہے یہ کہ بھائی مرنے کے بعد ختم، زندگی ختم ہو گئی، بس ہم
ہماری ہڈیاں مٹی میں مل گئی، مٹی بن گئی، قصہ ختم ہوا، آگے کوئی زندگی آنے والی نہیں ہے۔ تو کافر لوگ تو یہ کہتے تھے ظن ان لن یحور، کہ ان کو دوبارہ اللہ تعالی کے پاس لوٹ کر نہیں جانا۔ اور جو مسلمان تھے وہ چاہے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہو اور چاہے انہوں نے زبان سے اقرار کر لیا ہو کہ میں آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، یعنی آخرت پر بھی ایمان لے آئے تھے، لیکن اس آخرت کا دھیان نہیں تھا، دماغ میں یہ تھا کہ پتہ نہیں وہ آئے گی کہ نہیں آئے گی، الیاذ باللہ، انہ ظن ان لن یحور۔ بلا، قرآن کہتا ہے بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں لوٹ کے آؤ گے ہمارے پاس؟ ارے تمہارا پروردگار ہے جس نے تمہیں پالا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس نے تمہاری پرورش کی، وہ تمہارے ہر کام کو اچھی طرح دیکھ رہا تھا۔ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری کوئی نقل و حرکت، کوئی تمہاری نشست و برخاست، تمہارا کوئی قول و فعل اللہ تعالیٰ کے علم سے اور اس کی خبر سے باہر نہیں، یہاں تک کہ انہ علیم بذات الصدور، وہ سینے میں اور دل میں اٹھنے والے خیالات اور جذبات سے بھی واقف ہے، تمہارے دل میں کیا آ رہا ہے۔ تو وہ جب واقف ہے تو وہ جانتا تھا، اور کہ تم نے زندگی اس طرح غفلت میں گزاری ہے، اللہ تعالیٰ کو بھول کر گزاری ہے، لہذا آخر میں اس کا انجام یہ ہوگا کہ سزا ملے گی، جہنم کی سزا ملے گی، الیاذ باللہ۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی نے دوبارہ یہ مضمون بیان فرمایا ہے کہ جو شروع میں بیان کیا تھا کہ انسان مشقت کی طرف چلتا جاتا ہے، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتے چلے جاؤ، اور ایک حال پر برقرار نہیں رہو گے، تمہاری پوری زندگی بھی اس کی نشانی ہے، اور کائنات پر دیکھو تو کائنات بھی اس کی دلیل ہے۔ فرمایا فلا اقسم بالشفق، سب سے پہلے میں قسم کھاتا ہوں شفق۔ شفق کیا؟ وہ روشنی جو طلوع آفتاب سے پہلے یا غروب آفتاب سے پہلے یا اس کے بعد افق پر نمودار ہوتی ہے۔ یہ شفق کیا چیز ہے؟ یہ سرخی جو صبح کے وقت میں طلوع آفتاب سے پہلے مشرق میں نظر آتی ہے، وہ ایک انقلاب کی خبر دے رہی ہوتی ہے، ایک انقلاب کا پیش خیمہ ہوتی ہے، جب رات جا رہی ہے اور دن آ رہا ہے، آفتاب۔ اور رات کی سرخی جو ہے، جو غروب آفتاب کے بعد پیدا ہوتی ہے، وہ خبر دے رہی ہوتی ہے کہ اب ایک اور انقلاب آ رہا ہے، یعنی دن ختم ہو رہا ہے اور رات آ رہی ہے۔ یہ انقلاب کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ رفتہ رفتہ وہ شفق جو ہے وہ پھر غائب ہو جاتی ہے، پوری پر تاریکی چھا جاتی ہے۔ فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق، اور قسم کھاتا ہوں میں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں قسم کھاتا ہوں رات کی، اور رات جن جن چیزوں کو جمع کر کے رکھتی ہے ان زمانہ کے رات کے وقت پھر ایک ابھی پورا انقلاب دوبارہ آتا ہے، پوری کائنات میں رات جو ہے وہ ایک انقلاب لے کر آتی ہے۔ کیا انقلاب لے کر آتی ہے؟ کہ لوگ اپنے گھروں کو واپس آ رہے ہوتے ہیں، اور پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہیں، اور رات کو
کہا کہ جو کچھ جمع کر لیتی ہے زمانہ کے جو مختلف منتشر چیزیں تھیں وہ گھوم گھام کر پھر اپنے اصل مسکن میں آ جاتی ہیں، ان کو جمع کر لیتی ہے اور تاریخی چھا جاتی ہے۔ وہ وقت آ جاتا ہے کہ آدمی سوتا ہے، پرندے بھی سوتے ہیں، مخلوقات بھی سوتی ہیں، تو یہ ایک اور انقلاب آتا ہے۔ ہر روز انقلاب آ رہا ہے، دن کا انقلاب، رات کا انقلاب، سورج کے طلوع ہونے کا انقلاب، سورج کے غروب ہونے کا انقلاب، یہ سب آ رہے ہیں۔ والقمر اذا اتسق، اور قسم کھاتا ہوں چاند کی جو وہ پورا ہو، 14ویں رات کا چاند۔ پہلی رات کو ایسا ہوتا ہے کہ سب ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ نکلا کہ نہیں نکلا، عالم انفارمیشن اس کے آفیشل اوپر شہادتیں آ رہی ہیں، اس کے اوپر غور و فکر ہو رہا ہے، روز ہلال کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے کہ چاند ہے کہ نہیں ہے۔ اتنا پتلا، اگر نظر بھی آیا تو اتنا پتلا، کسی کو نظر آ گیا کسی کو نہیں آیا، لیکن دوسرے دن وہ بڑھ کے آئے گا، تیسرے دن اور بڑھ کے آئے گا، چوتھے دن اور بڑھ کے آئے گا، یہاں تک کہ 14ویں رات پر جا کر مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ ایک انقلاب سے گزرتا ہے چاند، اور پھر مکمل ہونے کے بعد پھر چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آخر میں جا کے غائب ہی ہو جاتا ہے، رات بغیر چاند کے آتی ہے۔ یہ انقلاب آتا ہے۔ تو ان سب جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو در حقیقت مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں گواہ ہیں اس بات کی جو میں آگے کہہ رہا ہوں، یہ گواہ ہیں، یہ انقلابات، صبح کے انقلابات، رات کے انقلابات اور 14ویں رات کے چاند کے انقلابات اس بات کے گواہ ہیں کہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، تم ایک طبقے سے، ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہوتے ہوئے چلے جاؤ گے۔ ارے اپنی زندگی پہ غور کرو، کہاں سے تم؟ ماں کے پیٹ میں، گندا خون تمہاری غذا تھی، اور شروع میں تم ایک نطفہ تھے، وہ بن کے پھر ایک علقہ، ایک دم بستہ کی صورت اختیار کر گیا، پھر ایک مضغہ بن گیا، لوتھڑا بن گیا، لوتھڑے کے اوپر ہم نے ہڈیوں کا لباس پہنا، ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنا دیا، اور اس کے اندر روح پھونک دی، اور ماں کے پیٹ میں 9 مہینے رہے۔ جب ماں کے پیٹ میں تھے تم، تو اس ماں کے پیٹ ہی کو سارا اپنی کائنات سمجھتے تھے۔ اس وقت اگر کوئی تم سے کہتا عالم کہ انفارمیشن خدا کے بندے یہ چھوٹی سی جگہ تو رہ رہا ہے، یہ بہت چھوٹی جگہ ہے، اور اس کے بعد اس سے لاکھوں گنا زیادہ دنیا آنے والی ہے، اگر تم سے اس وقت کوئی کہتا تو کبھی تمہیں یقین نہیں آنا تھا، کیونکہ تمہاری کائنات اور تمہاری سوچ، تمہاری فکر اسی حد تک محدود تھی، اور اسی کے تم عادی بن گئے تھے، اسی غذا کے عادی بن گئے تھے، خون کی غذا کے عادی بن چکے تھے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہاں تک کہ اسی کو اپنا وطن سمجھ لیا، ماں کے پیٹ کو اپنا وطن سمجھ لیا، اور جب وہاں سے باہر آئے تو وطن کی یاد میں روتے ہوئے آئے۔ جب بچہ آتا ہے تو روتے ہوئے نکلتا ہے، تو وہ گویا اپنے اس وطن کو یاد کر رہا ہوتا ہے جہاں سے نکلا تھا، کہ میرا ایک چھوٹا سا وطن تھا اور اس کو میں چھوڑ کے باہر آ گیا۔ وہاں پہنچ کے اب ایک نئی دنیا نظر آئی، معلوم ہوا کہ یہ تو میرا ماں کا پیٹ تو بہت ہی چھوٹی چیز تھی، میں جس کمرے میں رہ رہا ہوں وہ اس سے 10 گنا بڑا ہے، اسی کو کائنات سمجھا۔ وہاں سے باہر نکلے تو پتا چلا کہ نہیں اور بھی ہے دنیا، اور ساری دنیا کا کہ جب بڑے ہوتے چلے گئے تو رفتہ 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 اب اس تمہارا دھیان اور تمہارا شوق جو ہے وہ کھیل کود میں لگ گیا۔ کوئی چھوٹا سا کھلونا لا کے تمہیں دے دے تو تمہاری خوشی کی انتہا نہیں ہوتی تھی۔ جوان ہو گئے
انقلاب آیا، اب ان کھلونوں پہ ہنسی آتی ہے کہ نہیں؟ بڑے ہونے کے بعد کہ ہم کن کھلونوں سے کھیل رہے تھے اور کن کو اپنی ساری کائنات سمجھے ہوئے تھے، وہ بڑے ہو کر ذرا بڑے ہو جاتے ہو تو بڑے ہونے کے بعد اب ان بچوں پہ ہنستے ہو تو دیکھو کیسے کھلونوں سے کھیل رہے ہیں، کیسے بیوقوف ہے کہ کھلونوں سے کھیل رہے ہیں، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں۔ جوانی میں جاتے، اب جوانی میں آپ کی تمنائیں، آپ کی آرزویں، آپ کی خواہشات، آپ کی محبوب چیزیں بدل جاتی ہیں۔ تو قرآن کریم نے بھی اس کا ذکر کیا ہے، لہو ولعب وزینت۔ پہلا مرحلہ تو آتا ہے لہو و لعب کا، کھیل کود کا۔ جب ذرا بڑے ہوئے، جوانی آنی شروع ہوئی تو اب شوق ہو گیا زینت کا، اچھے کپڑے پہنوں، اچھا لباس پہنوں، لوگ دیکھ کے معلوم ہو کہ بھئی یہ بڑا اچھا لگ رہا ہے، خوبصورت لگ رہا ہے، خوبصورتی کی طرف دھیان ہے، زینت۔ اور آگے بڑھے وتفاخر بینکم، اب آگے جو ہے اب زینت سے زیادہ جب ذرا ادھیڑ عمر کو پہنچے تو اب زینت سے زیادہ فکر اس بات کی ہو گئی کہ یار دولت اکٹھا کرو، مال بناؤ، اور مال بنا کر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وہ کیا کہ میرے پاس ایک بنگلہ ہے، تیرے پاس دوسرے کے پاس ایک بنگلہ ہے، میرے پاس 2 بنگلے، اس کا پاس 1 لاکھ ہے، میرے پاس 2 لاکھ۔ تفاخر بینکم فی الاموال والاولاد، کہ میرے بچے اتنے ہیں، میرے مال اتنا ہے، اور اسی میں فخر کرنے میں مزہ آ رہا ہے، جائیدادیں بنانے میں مزہ آ رہا ہے۔ اور تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، وہ پہنچ یہاں تک کہ جب بڑھاپا آ جاتا ہے، مرنے کے قریب انسان پہنچ جاتا ہے تو یہ سب چیزیں بے حقیقت نظر آنے لگتی ہیں۔ ارے بھائی اب تو موت سامنے کھڑی ہے، اس وقت کوئی کہے کہ بھائی 1 کروڑ کی جائیداد خرید لو مرتے وقت، تو کیا میں کس لیے خریدوں 1 کروڑ روپے کی جائیداد؟ کیا کروں گا؟ میں تو کل رخصت ہو رہا ہوں یہاں سے۔ وہ جائیدادیں بھی وہ بے حقیقت نظر آنے لگتی ہیں۔ موت آ جاتی ہے، موت کے بعد بس انسان یہی تک سوچتا ہے، یہ پتہ نہیں کہ موت کے بعد اتنی بڑی زندگی آنے والی ہے، جیسی میں ماں کے پیٹ میں سمجھ رہا تھا کہ ماں کا پیٹ ہی ساری کائنات ہے، بعد میں دنیا نظر آئی تو پتا چلا کہ یہ تو لاکھوں گنا کروڑوں گنا زیادہ بڑی ہے۔ جب مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں پہنچو گے تو اس وقت میں پتہ لگے گا کہ یہ بل حیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی تو ایک دھوکے کا سامان تھا، اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں تھی۔ ایک جنتی کو ساری دنیا کے برابر اور اس سے زیادہ 7 گنا زیادہ جائیداد عطا ہوگی جنت کے اندر، ساری دنیا۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو سب سے آخر میں دنیا جنت میں داخل کیا گیا، سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوا اپنی سزا بھگتنے کے بعد، اس کو کتنا دیا جائے گا؟ جتنی پوری دنیا اور اس کے 7 گنا زیادہ۔ آج ہم سے کوئی کہے تو خیر بھائی یہ تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک آدمی جو ہے ساری دنیا کا مالک ہو بلکہ 7 دنیاؤں کا مالک ہو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ میں سمجھ رہا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری ماں کے پیٹ سے کروڑوں گنی زیادہ دنیا موجود ہے۔ جیسے وہاں اس کو بیوقوفی سمجھتے تھے، اسی طرح آج آخرت کی اور جنت کی زندگی کو اور وہاں کی وسعتوں کو انسان بیوقوفی سمجھتا ہے اور سمجھتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، تعجب ہوتا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ ساری باتیں ہم نے بتا دی، فما لہم لا یؤمنون، ارے کیا ہو گیا تم کو کہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے؟ فما لہم لا یؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو جھکتے نہیں ہیں، اس کے آگے سجدہ نہیں کرتے، اس کے آگے جھکتے نہیں ہیں۔ تو اور پھر فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ،
بل الذین کفروا یکذبون، بجائے اللہ کے حکم کے آگے جھکنے کے یہ لوگ تو جھٹلاتے ہیں، اللہ کو بھی، اللہ کے رسول کو بھی، اللہ کے آخرت کو بھی۔ واللہ اعلم بما یوعون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے یہ کیا کچھ جمع کر رہے ہیں دنیا کے اندر۔ وبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سنا دو کہ ایک دردناک عذاب آنے والا ہے تمہارے اوپر۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہاں جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں، لہم اجر غیر ممنون، ان کو ایک ایسا اجر ملنے والا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دنیا کی تو ہر دولت ختم ہونے والی ہے، لیکن ایسا اجر وہاں ملے گا جو ختم ہونے والا نہیں ہوگا، اجر غیر ممنون۔ یہ ہے قرآن، یہ سورہ انشقاق کا خلاصہ جو میں نے سطاعت میں عرض کیا۔ یہ جو آیتیں میں نے پڑھی تھی، فما لہم لا یؤمنون وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ سجدہ نہیں کرتے یا جھکتے نہیں ہیں اس کے آگے۔ تو یہ سجدے والی آیت ہے، اور یہ کہا جاتا ہے، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ نے یہ آیت کو نماز میں بھی تلاوت فرمائی تو فوراً سجدہ کیا، اور جب یہ آیت پڑھی جائے یا سنی جائے تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے، ہم سب پر واجب ہو گیا سجدہ کرنا۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، اس میں انہوں نے ایک آیت سجدہ پڑھی، تو پھر خطبے کے دوران ہی اتر کر خود بھی سجدہ کیا، اور تمام صحابہ تابعین جو سب موجود تھے جتنے مسلمان، ان سب نے سجدہ کیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آج اس سنت پر بھی عمل کریں، میں بھی سجدہ کرتا ہوں، آپ بھی اپنی جگہ پر سجدہ کریں۔ وآخر دعوانا